کبھی ایسا بھی وقت تھا جب میں میڈیا کے اشتہارات پر غور نہیں کیا کرتا تھا، لیکن آج کل میں ایک ایک اشتہار کا جائزہ لے کر اس کی تہہ میں جاتا ہوں، اس کے پیچھے محرکات جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، ٹی وی دیکھ رہا تھا تو ایک اشتہار نے مجھے چونکا دیا۔ اس اشتہار کا ایک جملہ اپنے اندر بہت بڑی کہانی سموئے ہوئے تھا۔ کھلا دودھ ہرگز استعمال نہ کریں، اس کی بجائے ڈبے کا دودھ استعمال کریں۔ ان دو جملوں نے مجھے پوری طرح بیدار کر دیا۔ میری سوچ کا پنچھی تیزی سے پرواز کرنے لگا، میری فکر نے انگڑائیاں لینا شروع کر دیں۔ دوستو، آج سے چند سال پہلے کے اشتہارات اگر آپ کے اذہان میں محفوظ ہوں تو یاد دہانی کراتا چلوں کہ اسی میڈیا پر ڈبے کے دودھ کی بجائے تازہ دودھ پینے کا مشورہ دیا جا رہا تھا۔ پھر انہی اشتہارات میں آپ نے دیکھا ہے کہ عام لوگوں کو دیسی گھی کی بجائے کوکنگ آئل اور بناسپتی گھی کا مشورہ دیا گیا۔ میرے بچپن کا زمانہ تھا جب ڈاکٹر حضرات والدین کو بچوں کو فربہ کرنے کے لیے ڈبے کا دودھ پلانے کا مشورہ دیا کرتے تھے۔ پھر انہی ڈاکٹرز نے بچے کے لیے ماں کے دودھ کو بہترین قرار دے دیا۔ میرے چھوٹے بھائی کو ڈبے کا دودھ ڈاکٹر کے کہنے پر پلایا گیا۔ بچپن میں میرا بھائی ہم سب سے موٹا تازہ ہوا کرتا تھا، لیکن آج اگر آپ اسے دیکھیں تو وہ مجھ سے 10 سال چھوٹا ہونے کے باوجود 20 سال بڑا نظر آتا ہے۔ انہی اشتہارات نے ہمیں بتایا ہے کہ گوشت اور انڈے کھانے سے دل کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ پچھلے سال امریکن سائنسدانوں نے ترغیب دی کہ انڈا دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ ان اشتہارات کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو کنفیوز ہو جانا فطری عمل ہے، لیکن اگر آپ نے میری یہ ویڈیو پوری دیکھ کر سمجھ لی تو مجھے قوی امید ہے کہ آپ لوگوں کی کنفیوژن ختم ہو جائے گی۔ آئیں انسان کے باڈی سٹرکچر کا جائزہ لیتے ہیں۔ میں دنیا کے ڈاکٹرز و ملٹی نیشنل کمپنیوں کو چیلنج کرتا ہوں، مجھے غلط ثابت کر سکتے ہیں تو آ جائیں میدان میں۔ میں نہ ہی ڈاکٹر ہوں اور نہ ہی حکیم ہوں، لیکن اللہ پاک کی دی ہوئی بے مثال تحقیقی صلاحیت سے مالا مال ہوں۔ انسانی جسم کی سائنسی معلومات میرے پاس موجود ہیں، لیکن میں انہیں یہاں اس ویڈیو میں بیان کر آپ لوگوں کو بور اور ویڈیو کو طویل نہیں کرنا چاہتا۔ میں عام فہم اور سادہ سے الفاظ میں اپنی گزارشات آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ کا دل کرے تو ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اشتہارات کو مان لیں یا میری خالص انسانی خدمت پر مبنی تحقیق کو مان لیں۔ قائرین محترم، انسان کا جسم دو چیزوں کا مرکب ہے، روح سافٹ ویئر، جسم ہارڈ ویئر۔ انسان کو ان دونوں کے لیے غذا کی ضرورت ہے۔ روح آفاقی ہے جبکہ جسم خاکی ہے۔ روح کی غذا اللہ پاک کی حمد و ثنا ہے، اس کے بیمار ہونے کی صورت میں علاج بھی اللہ پاک کا قرب اور حمد و ثنا ہے، جبکہ جسم کی غذا اور دوا زمین میں پوشیدہ ہے۔ اسی زمین سے انسان کا خمیر اٹھایا گیا ہے اور بالآخر انسان نے دوبارہ اسی مٹی میں مٹی ہو جانا ہے۔ اس زمین کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے اس کا بیشتر حصہ انسان کے جسم میں بھی موجود ہے۔ اگر آپ صرف ایک فولاد کو انسانی جسم سے مائنس کر دیں تو باڈی میں بلڈ سرکولیشن ناممکن ہو جائے گی۔ اس زمین سے اگنے والے نباتات انسان کی غذا کا جزو لازم ہیں۔ انہی نباتات کو کھانے والے حیوانات کا گوشت و دودھ انسان کی غذائی ضروریات ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، اللہ پاک نے کسی بھی گوشت خور کا دودھ ہم پر حلال نہیں کیا۔ گھاس کھانے والے اور جگالی کرنے والے جانور حلال کیے ہیں۔ سور کا گوشت اور دودھ دونوں حرام کیا ہے۔ اس کو حرام قرار دینے میں بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ نباتات انسانی غذا کی پہلی اور آخری ضرورت ہے۔ اس زمین کے اوپر اگنے والا ایک ایک پھل، ایک ایک پھول، ایک ایک خوشہ قدرت کا شاہکار ہے اور انسان کے لیے عظیم تحفہ ہے۔ آپ گندم کھائیں، چاول کھائیں، دالیں یا طرح طرح کے اناج اپنی خوراک کا حصہ بنائیں، کوئی نقصان نہیں۔ انہی نباتات کو کھانے والے حلال جانور کا دودھ پئیں، کوئی نقصان نہیں۔ آپ انڈے کھائیں، کوئی نقصان نہیں، کیونکہ آپ خاکی ہیں اور ان تمام غذاؤں کا ماخذ بھی خاکی ہے۔ لیکن جس طرح سے کائنات کا تمام نظام اعتدال پر چل رہا ہے، ٹھیک اسی طرح آپ کی غذا میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ دیسی گھی حیوانی چربی ہے، یہ ایک خاص مقدار میں اگر کھائی جائے تو کوئی نقصان نہیں۔ بناسپتی گھی آپ تھوڑا کھائیں یا زیادہ، ہر حال میں نقصان دہ ہے۔ اسی طرح آپ اگر دیسی گھی افورڈ نہیں کر سکتے تو سرسوں کا تیل بہترین ہے، جو کہ قدرت کا بنی نوع انسان کے لیے ایک لازوال تحفہ ہے۔ قدرت کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز میں نقصان نہیں ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی پروسیس شدہ ہر ایک خوراک میں نقصان ہی نقصان ہے، وہ کوکنگ آئل ہو یا گھی ہو یا پھر ڈبے میں پیک شدہ دودھ ہی کیوں نہ ہو۔ پرہیز ہمیشہ بیمار انسان کے لیے ہوتا ہے۔ تندرست آدمی کو ہر چیز کھانی چاہیے۔ لوگ دل کی بیماریوں کے خوف سے چکنائی کا استعمال ترک کر رہے ہیں، یہ بالکل بھی اچھی عادت نہیں۔ چکنائی آپ کے جسم کی ضرورت ہے۔ دودھ اور گوشت سے حاصل ہونے والی چکنائی بہترین چکنائی ہے۔ اس کے بعد نٹس اور نباتاتی بیج کی چکنائی بہترین ہے، لیکن اعتدال شرط ہے۔
चिकनाई को तर्क करने से आप दिल के अमराज में मुब्तला हो सकते हैं। इंसान की बनाई हुई प्रोसेस शुदा चिकनाई नुकसानदेह है। अब मैं डब्बे वाले दूध के बारे में चंद हक़ाइक़ सामने लाता हूँ जिसकी हमें आजकल तरगीब दी जा रही है। दूध की तमाम बड़ी कंपनियों को दावा देता हूँ कि वो मेरा दावा गलत साबित कर सकें। डब्बे वाले दूध को गाढ़ा रखने के लिए और उसके ऊपर मलाई बनाने के लिए प्रिजर्वेटिव केमिकल मिलाए जाते हैं। ये केमिकल बच्चों का जिगर और गुर्दे नकारा करने का सबसे बड़ा सबब है। नीज ये वही केमिकल्स हैं जो अवाम में तेजी से कैंसर फैला रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया है डब्बे वाली कंपनी का 1 किलो डब्बे वाला दूध 150 रुपए से लेकर 200 रुपए के लगभग आवाम को मिलता है, लेकिन यही दूध कंपनी के मुलाजमीन को सस्ते दामों में मिलता है। लेकिन इसके बावजूद मुलाजमीन ये दूध घर में इस्तेमाल नहीं करते और ना ही अपने बच्चों के लिए घर लेकर जाते हैं। यहाँ से दूध हासिल करने के बाद उसको एक खास इंडस्ट्री में केमिकल का इजाफा करके प्रोसेस किया जाता है। डब्बे में पैकिंग के बाद 200 रुपए लीटर में बेच दिया जाता है, जबकि किसान का बेचा हुआ खालिस दूध ठेकेदार सिर्फ 60 रुपए से लेकर 80 रुपए किलो के हिसाब से उठाता है और शहर भर में ले जाकर खतीर मुनाफा पर बेच देता है। यही ठेकेदार मिकदार बढ़ाकर जायद मुनाफा के लिए खालिस दूध को जहरीला करते हैं। इसमें तरह तरह के केमिकल मिलाते हैं। डब्बे वाला दूध बनाने वाली कंपनियां ठेकेदार के इसी हरकत का बहाना बनाकर किसान के खुले दूध पर पाबंदी लगवाने के सरतोड़ कोशिश में है और पहले की तरह इस बार भी हमले का निशाना भी किसान ही है। पाकिस्तान दूध पैदा करने वाला दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, लेकिन इस शोबे पर भी गैर मुल्की कंपनियां काबिज होने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रही हैं। एक ऐसा तरीका कार वज़ा करने की ज़रूरत है जिससे किसानों के मुआश को तहफ़्फ़ुज़ मिले और सरमायादारों की हौसला शिकनी हो। मैं आज एक बार फिर अपनी बात डंके की चोट पर दोहराता हूँ, जब तक इस मुल्क के किसान का बाजू नहीं थामा जाएगा ये मुल्क कभी ऊपर नहीं उठ सकता। किसान की हौसला अफजाई करना होगी, उसके बच्चों को अच्छी तालीम और इलाज मुआवजे की सहूलियात मुहैया करना होगी, उसके भैंस के दूध की पूरी कीमत और फजलात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा। सबसे बढ़कर उसकी ट्रेनिंग के लिए इदारे फ़ाल करना होंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ किसान की गाय और भैंस का दूध जिसमें पानी मिलाया गया हो सेहत के एतबार से डब्बे वाले दूध से लाख दर्जा बेहतर है। मैं बड़ी संजीदा बात कर रहा हूँ। पानी मिला दूध आपको नुकसान नहीं देता, अलबत्ता केमिकल मिला घना डब्बे का दूध कभी फ़ायदा नहीं देता। अब इससे कोई ये ना समझ ले कि मैं दूध में पानी मिलाने की हौसला अफजाई कर रहा हूँ, कतई नहीं। हकीकत बता रहा हूँ। मिलावट से पाक दूध के लिए किसान की फ़नी व इखलाकी तरबियत दरकार है। हमारी बदकिस्मती है कि आज हमारे देहात में बसने वाले लोग भी डब्बे का दूध इस्तेमाल में ला रहे हैं। इस दूध का इस्तेमाल फ़ौरन तर्क कर दें, वापस कुदरती दूध की तरफ आएँ। इन इश्तिहारात पर बिल्कुल तवज्जो ना दें। अल्लाह पाक ने 2 ऐसे मशरूब पैदा फरमाए हैं जिसको इंसान कभी भी तैयार नहीं कर सकता, एक दूध दूसरा शहद। इन दोनों की तैयारी के लिए अल्लाह पाक ने इतनी पेचीदा मशीनरी बनाई है जिसकी नकल इंसान के बस की बात नहीं है। अगर यकीन ना आए तो शहद और दूध की तैयारी पर थोड़ा गौर फरमा लेना। इंसान को आजकल तरह तरह की बीमारियों ने घेर रखा है। आप यकीन करें इन बीमारियों को फैलाने में यही मल्टीनेशनल कंपनियां मुलव्वस हैं। लिहाजा अहबाब से गुजारिश होगी कि कुदरती ग़िज़ा की तरफ वापस आएँ, इन कंपनियों के इस हमले को नाकाम बनाएं।